رمضان میں ایک چیز سب نے نوٹ کی ہوگی، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے کچھ لوگ فوراً روزہ کھول لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تقریباً 10 سے 15 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات لگتی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آخر اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ تو سوال بالکل سیدھا سا ہے کہ آخر شیعہ اور سنی مسلمانوں کے افطار کے وقت میں یہ 10 سے 15 منٹ کا فرق کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر رمضان میں بہت سے ذہنوں میں آتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ اختلاف افطار کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو وقت کا فرق ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ دراصل ایک بہت بڑے فقہی مسئلے کی بس ایک چھوٹی سی نشانی ہے۔ اصل اختلاف اس بات پر نہیں کہ روزہ کب کھولا جائے، بلکہ اس بات پر ہے کہ رات اصل میں شروع کب ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی ساری بحث کھانے پینے سے ہٹ کر اس بات پر آ جاتی ہے کہ دن کب ختم ہوتا ہے اور رات کا آغاز کب سے مانا جائے۔ قرآن مجید کا حکم تو بالکل صاف ہے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ سارا کا سارا فرق صرف اس ایک لفظ کی تشریح سے پیدا ہوتا ہے کہ آخر رات کہتے کسے ہیں۔ تو رات کے آغاز کو پہچاننے کی یہ دو الگ الگ نشانیاں کیا ہیں؟ آئیے ان دونوں فقہی نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں، جو کہ مکمل طور پر مشاہدے پر مبنی ہے۔ یہاں دونوں مکاتب فکر کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سنی نقطہ نظر کے مطابق رات کا آغاز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج کا گولا مغربی افق میں پوری طرح ڈوب جائے۔ دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ رات کا آغاز تب ہوتا ہے جب سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کے آسمان پر جو سرخی چھائی ہوتی ہے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں تشریحات کے پیچھے علمی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے دونوں مکاتب فکر اپنے موقف کے لیے مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ چلیں اب ذرا ان دلائل کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ رات سے ان کی کیا مراد ہے۔ ایک بہت مشہور سنی مفسر ہیں فخر الدین رازی۔ وہ اپنی تفسیر کبیر میں ایک بڑی دلچسپ منطق پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کے اختتام کو اس کے آغاز پر قیاس کریں۔ مطلب جس طرح دن کا آغاز سورج نکلنے کی نشانی سے ہوتا ہے، اسی طرح دن کا اختتام سورج ڈوبنے کی نشانی سے ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، روشنی کا آنا دن ہے اور روشنی کا چلا جانا رات ہے۔ اب آتے ہیں شیعہ تشریح کی طرف، جس کے مطابق رات کے آغاز کے لیے صرف سورج کا ڈوبنا کافی نہیں، بلکہ ایک اور نشانی کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک بڑے شیعہ مفسر شیخ توسی اپنی تفسیر تبیان میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے آنے کی اصل علامت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مشرقی افق پر جو سرخی چھا جاتی ہے وہ غائب ہو جائے۔ جب وہ سرخی ختم ہو کر مشرق سے اندھیرا ابھرنا شروع ہو، تب اصل میں رات کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کی تشریح کے علاوہ دونوں مکاتب فکر احادیث اور صحابہ کے عمل سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ اس حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ جب مشرق سے اندھیرا چھا جائے تو روزہ دار کو اپنا روزہ کھول لینا چاہیے۔ اسی طرح امام ترمذی کی ایک روایت میں بھی یہی بات ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق سے سرخی ختم ہونے کے بعد تاریکی نمودار ہو تو روزہ کھول لو۔ بلکہ دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ وہ افطار سے پہلے رات کی تاریکی دیکھ کر مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس ساری علمی بحث کا عملی نتیجہ کیا ہے اور اس انتظار کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے؟ یہ گہرا فقہی اختلاف عملی طور پر صرف 10 سے 15 منٹ کے فرق کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ وقت کا یہ فرق دراصل احتیاط برتنے کا نتیجہ ہے۔ مقصد صرف یہ یقینی بنانا ہے کہ روزہ مکمل یقین کے ساتھ پورا ہوا ہے۔ اسلامی فقہ میں اسے احتیاط کہتے ہیں، یعنی کسی عبادت کے باطل ہونے کے شک سے بہتر ہے کہ تھوڑا انتظار کر کے اسے یقین کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا پورے دن کے روزے کی حفاظت کے لیے 10 منٹ کا صبر کرنا ایک قیمتی عمل ہے؟ یہ سوال جلد بازی کے مقابلے میں یقین کو ترجیح دینے کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔